بسم اللہ الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنا علم دین سیکھنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ لازم ہے، کوئی اگر نہ سیکھے تو گنہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دین کے اعتبار سے جس سے حلال و حرام کا فرق آدمی کو معلوم ہو جائے اتنا علم سیکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں آتا ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اسی سوال جواب کے تعلق سے یہ آج کی ہماری 7ویں لائیو مجلس ہے سوال جواب کے اعتبار سے۔ آج کی مجلس فیس بک کے اوپر بھی لائیو ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، لیکن ہم جو سوالات کے جواب دیں گے وہ یوٹیوب کے اعتبار سے دیں گے، کیونکہ دو جگہ جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات کے روزمرہ کے جو بھی سوالات ہیں دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، جو روزمرہ ہم کو پیش آتے ہیں حلال و حرام جائز وغیرہ کے اعتبار سے، نماز روزے ذکر و تلاوت کے اعتبار سے جو بھی سوالات ہیں تو وہ انشاءاللہ پوچھ لیجئے۔ آج کی اس مجلس کے اندر انہی کا سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے تمام مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ 7ویں مجلس ہے، جس کو جو پوچھنا ہے سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ جی تو دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جی، جس کو جو بھی سوال جواب پوچھنا ہو تو انشاءاللہ وہ یہاں معلوم کر سکتا ہے، دین کے تعلق سے رہنمائی جو بھی علم میں ہوگی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں، دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے، لوگ دین کے متعلق معلومات حاصل نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ یاد رکھیں، جب تک کہ حلال و حرام ہی کا پتہ نہیں ہوگا تب تک کہ آدمی صحیح شریعت اور دین کے مطابق عمل بھی نہیں کر سکتا، اور جب عمل نہیں کر پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں کیسے جا پائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ عمل چراغ ہیں راہ نجات کے، لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ تو چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، تو شرط یہ ہے کہ چراغوں کو بھی جلایا جائے، چراغ خود نہیں جلتے، ان کو جلانا پڑتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ہمارے جو چراغ ہیں وہ ہے نیک اعمال، اچھے اعمال۔ تو اچھے اعمال جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی، آج کا پہلا سوال ہے محمد شعیب کی طرف سے کہ زید مجدہم، اصل میں یہ زید مجدہم کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ زید مجدہم، یہ اکابر اور بزرگوں کے نام کے ساتھ میں لگایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگیت میں اضافہ فرمائے۔ زیدہ مجدہم، مجدن کے معنی بزرگے کے ہیں، اسی سے امجد بنا ہے، بہت زیادہ بزرگی والا نام بھی رکھتے ہیں امجد، تو امجد بہت زیادہ بزرگی والا، عظمت والا۔ تو زیدہ کا معنی ہے زیادہ کرنا، مطلب یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، زیدہ مجدہم، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگیت کو، عظمت کو مزید 4 چاند عطا فرمائے۔ جی ہارون تیاگی سلام کر رہے ہیں، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ مطلب ہے زیدہ مجدہم کا۔ تو اس لیے دین کے مسائل سیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی ہارون بھائی اللہ کا احسان ہے، کرم ہے اس کا، اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں، آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا جی بھائی آواز کم آ رہی ہے، اصل میں تھوڑا ڈسٹینس پہ موبائل رکھا ہوا ہے تو اس لیے شاید کم آواز آ رہی ہوگی۔ فضا نام کا کیا مطلب ہے؟ تبسم زینب کی طرف سے سوال ہے۔ فضا تو ہوا کو بھی کہتے ہیں، فضا ہوا کو بھی کہتے ہیں، ویسے یہ کہہ لیجئے کہ فضا جو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی ہم انسانوں کی جو آبادی ہے یا بلڈنگیں ہماری وغیرہ ہوتی ہیں تو اس سے اوپر کا جو حصہ ہے جسے بادل بھی ہم کہتے ہیں، تو ہوا فضا اس حصے کو کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے اس جمعے کس عنوان پر بیان کیا؟ جی محمد شعیب پوچھ رہے ہیں۔ جی اس جمعے کو جو ہمارا بیان ہوا تھا وہ تھا سنت اور بدعت کے اوپر، کہ
کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی تعریف کیا ہے۔ پھر بدعت کی 2 قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، ان دونوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر بدعت حسنہ کون سی ہے، بدعت سیئہ کون سی ہے، اور جو لوگ مغالطے میں ہیں بدعت سیئہ کر کے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، تو اس کا دلائل کے طور پر رد کیا گیا ہے۔ تقریباً 20 سے 22 منٹ کا بیان ہے، انشاءاللہ جلدی ہی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ سن لیجئے گا اس کو، بڑا اچھا بیان ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد ہے یہ بھی تو بدعت حسنہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بدعت سیئہ ہے۔ محرم میں لوگ اپنے آپ کو چاقو چھریوں سے خنجروں سے گھونپتے ہیں تو یہ بھی بدعت سیئہ ہے، بری چیز ہے۔ اچھا، تبسم زینب پوچھ رہے ہیں کیا خواتین کو موزہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، موزہ پہن کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ عورتیں اگر نماز کے اندر پیر کھلے رکھیں، ہاتھ کھلے رکھیں، چہرہ کھلے رکھیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو نماز ضروری نہیں ہے کہ عورتیں گلف جو ہے دستانے پہنیں اور موزے پہنے وغیرہ وغیرہ، نہیں، ہاتھ پیر چہرہ اگر کھلا ہوا ہو تو ان کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ جی مجیب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے پوچھ رہے ہیں مولانا اسحاق مدنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی ان کو سننا کیسا ہے؟ جی بھائی محترم، میں نے ابھی تک ان کو سنا نہیں ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کون ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو سن لوں گا، اور سننے کے بعد پھر آئندہ ہفتے یہ آپ پوچھ لیجیے گا تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں گا، کیونکہ جب تک کسی آدمی کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے تب تک کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا، تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، آگے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب مغرب عشاء کے وقت جلدی ہو گیا ہے، ہو سکے تو وقت میں اچھا بدل کریں۔ جی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری یہ مجلس 7 بجے شروع ہو جائے، کیونکہ ابھی مغرب جو ہے وہ تقریباً 6:30 بجے ہونے لگی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور آدھا گھنٹہ پہلے یہ شروع ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھنے کا موقع مل جائے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ عشاء جلدی ہونے لگی ہے، تو اس لیے اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری مجلس کے لیے آپ نماز چھوڑیں، نہیں نہیں بالکل نہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو بالکل آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو جانا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری مجلس جلدی شروع ہو جائے۔ اچھا، دعائے حزب البحر کیا ہے اور کیا اس کو پڑھنا جائز ہے؟ اور یہ دعا آپ کے اچھا جی انشاءاللہ شیلی عائشہ پوچھ رہی ہیں۔ جی دعائے حزب البحر یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کی ہوئی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اس کو پڑھنے کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ مفید دعائیں ہیں، بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں کتاب الدعا ہے، مسنون دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، مومن کا ہتھیار ہے، اس طرح کی کتابوں کے اندر یہ دعائے حزب البحر مذکور ہے، تو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جس مقصد سے جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اسی میں یہ کام آئے گی، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائیں گے، پریشانیوں کے حل کے لیے ہے یہ دعائے حزب البحر۔ وطر کی نیت تہجد میں کیسے کریں گے؟ جی بس یہی نیت کر لیں کہ میں 3 رکعت نماز واجب الوطر ادا کر رہا ہوں، بس وقت تو عشاء کا ہی رہتا ہے، چونکہ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو عشاء ہی کا وقت رہتا ہے، تو اس لیے نیت یہی کریں گے وقت عشاء کا، یا وقت اگر تہجد کا بھی آپ کر لیں گے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ تہجد بھی رات ہی کے اندر داخل ہے، عشاء کے اندر ہی داخل ہے، اس لیے یہ نیت کریں گے۔ اچھا، محمد مصروف جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دامت فیوزہم، جی دامت فیوزہم کے کیا معنی ہے؟ جی دامت کے معنی ہے ہمیشہ رہے، اور فیوز تو آپ سمجھتے ہی ہیں فیض و برکات۔ دامت فیوزہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز کو، جو ان کے فیض برکات ہیں ثمرات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ یہ بھی دعا، یہ جملہ ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں، دامت فیوزہم۔ اچھا، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا شادی سے پہلے لڑکے سے پیسہ لینا جائز ہے یا حرام؟ زید مبارک پوچھ رہے ہیں شادی سے پہلے لڑکے سے پیسے کس نام کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑا اس کا اگر آپ تذکرہ کر دیں، بھئی یہ لینا دینا کس اعتبار سے، آپ قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، یا کوئی آپ کے یہاں رسم ہے، یا کیا مسئلہ ہے اس کا لینے کا؟ تو اگر قرض ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوئی رسم ہے جیسے جہیز لی جاتی ہے تو اسے لڑکے سے کہیں پر پیسے لے جاتے ہوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ حرام ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی پھر۔ اچھا، ممتاز احمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا، آگے پوچھ رہے ہیں اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو کس عمر تک بچوں کو مارنا جائز ہے؟ جی 7 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تنبیہ کرو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو مارو، نماز نہ پڑھیں تو مارو 10 سال کی عمر میں، اس لیے اگرچہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے نماز، اور وہ عمر 15 سال ہے، یا تو بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے یا پھر 15 سال عمر ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن حدیث میں فرمایا بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر میں مسجد لے کے جایا کرو، سمجھاؤ، اور 10 سال کی عمر جب ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو ان کو مارو، تنبیہ کرو، تاکہ بچپن سے ان کی عادت جو ہے بن جائے، اور انشاءاللہ بڑے ہو کر کے بھی وہ نماز نہ چھوڑیں۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ آپ پوچھ رہے ہیں جی اس کے پیچھے وجوہات تو بہت ساری ہیں، اگر اس کے اوپر بیان کرنے لگ جائیں تو کافی وقت درکار ہو جائے، بس یہ ہے کہ یوں کہہ لیں رافضیوں نے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں شیعہ حضرات نے
یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ منافقین اور یہودیوں نے سازش کر کے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ جب صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت مدینہ کے اندر نہیں تھی تب ان کو شہید کیا گیا، لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تب ان کو شہید کیا گیا تھا، اور لوگوں کو ان سے بدظن کر کے، ان کے اوپر ایلیگنس لگا کر کے، الزامات لگا کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ہے جی۔ تبسم زینب پوچھ رہی ہیں چہرہ کیا کہہ رہے ہیں، کچرے بھائی جو کیا کہ چچیرے بھائی، اچھا، جو میرے سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، کیا اس سے بھی پردہ جائز ہے؟ جی، پردہ عموماً ایسے بچوں سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو قریب البلوغ ہوں، جو بالغ ہوں یا قریب البلوغ ہوں، تو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ جو بچے ایسے ہیں جن کو شہوت کا پتہ نہیں ہوتا، خواہشات جن کو نہیں ابھرتی ہیں، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ عام طور سے 8-9 سال کے بچے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو دیکھ کے شہوت ابھرے، خواہش ابھرے، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں، جو اس سے بڑے ہو جاتے ہیں، جن کو سب پتہ ہے، مباشرت وغیرہ اس طرح کی چیزیں جن کو پتہ ہے، تو ان سے پردہ ہے۔ تو جو قریب البلوغ ہوں یا بالغ ہوں ان سے پردہ ہے، نابالغ بہت چھوٹے ہیں تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جی ایک نام رکھنا ہو چھوٹی سی بچی کا، جی نام رکھنے کے سلسلے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، صحابیہ ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس کے اوپر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اور صحابیات کے ناموں کو پسند فرمایا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر ہونا چاہیے۔ جیسے بچیوں میں فاطمہ ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں نامے ہیں جو صحابہ اور صحابیات کے ہم کو ملتے ہیں، تو ان کے نام پر رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اسی کے اندر خیر و برکت آئیں گے۔ اچھا، محمد سلیم کہہ رہے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی، استغفار آپ پڑھیے، روزانہ ایک تسبیح پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استغفار کی فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، ومن حیث جو ہے ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ استغفار کیجیے گا اور نمازوں کی پابندی کیجیے گا، اور گھروں میں انشاءاللہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ اگر لڑکا لڑکی کو دے، بھائی کس نام کے دے رہے ہیں وہ بتائیے، مہر کی رقم دے رہے ہیں یا کس نام کی دے رہے ہیں اس کی وضاحت کیجیے۔ لڑکا لڑکی کو تو مہر ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور رقم ایسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور کچھ وضاحت کیجیے اس کے علاوہ۔ کیا گھر میں کوڑا لٹکانا سنت ہے؟ جی، کوڑا لٹکانا سنت نہیں ہے۔ کوڑا لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گھر والوں پر اپنا رعب اور دبدبہ بنا کر کے رکھنا چاہیے، یعنی گھر والے غلط کام کرنے سے ڈریں، یہ جو گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کا ڈر دلوں کے اندر رہنا چاہیے، لیکن اتنا بھی ڈر دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ صحیح بات بھی بچے نہ کہہ پائیں، یا اپنی جائز ضروریات بھی بچے نہ کہہ پائیں، یا بیوی نہ کہہ پائے، تو اتنا بھی زیادہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوڑا لٹکانے والی بات حدیث میں کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں پر وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتا رہے، تاکہ وہ اللہ کے احکامات سے غافل نہ ہو جائیں، وہ بد زبان بدتمیز نہ ہو جائیں، تو یہ مطلب ہے کوڑا لٹکانے کا۔ تو اگر آپ کو گھر میں کوڑا لٹکانا ہے، لاٹھی رکھنی ہے تو رکھ لیجیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محمد اشرف السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، محمد سلیم پوچھ رہے ہیں عملیات کا عمل سیکھنا کیسا ہے؟ عدیل الزمہ مکرانہ۔ جی، عملیات کا عمل اگر اس نیت سے سیکھا جائے کہ بھئی انشاءاللہ میں اس سے پریشان حال لوگوں کی مدد کروں گا، جو مرد ہوں یا جن کے گھروں میں آسے بسرات ہوں، یا دوسرے جن کے اوپر جادو جنات کیے گئے ہوں، تو میں ان لوگوں کا جو ہے جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے میں ان کی مدد کروں گا۔ اگر اس نیت سے یہ عملیات سیکھی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر غلط نیت سے آدمی سیکھتا ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ جی، متع کس کو کہتے ہیں؟ متعہ تو ایک وہ تھا پہلے زمانے میں کہ کچھ وقت کے لیے آدمی کسی سے نکاح کر لیتا تھا کہ دیکھیے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو الگ کر دیں گے، تو یہ متعہ تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کیا، تو یہ متعہ تھا۔ مفتی صاحب، بینک سے لون کی لمٹ کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ بھائی بینک سے لون لینا، وہ چاہے کاروبار کے لیے ہو، بزنس کے لیے ہو، گاڑی کے لیے ہو، گھر وغیرہ کے لیے ہو، جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں علماء نے اجازت دی ہے، جبکہ آدمی کے لیے دوائی وغیرہ کے لیے بھی پیسے نہ بچیں، کھانے پینے کے لیے، راشن پانی کے لیے، دوائی وغیرہ کی ضرورت کے لیے اس کے پاس پیسے نہ بچیں، اور کہیں سے قرض نہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں سودی بینک سے لون لینے کی اجازت دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام صورتیں ناجائز ہے، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر نئی دلہن یا بہو آئی ہو تو اس کو کس سے پردہ کرنا چاہیے، دیور سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی دیور سے پردہ کرنا چاہیے، بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ الحم الموت، ہم جو ہے ہا میم واو یہ دیور کو کہتے ہیں عربی میں، تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی کیونکہ دیور کا گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے تو شیطان بہکا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، تو اس لیے دیور سے پردہ کرنا چاہیے، جیٹھ وغیرہ سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں سسر سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر سسر جوان ہو، علماء فرماتے ہیں اگر سسر جوان ہو اور دلہن بھی جوان ہے تو پھر ان کو بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے، شریعت اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن احتیاطاً کرنا چاہیے اگر سسر جوان ہو، مبادا شیطان دل میں غلط خیال نہ ڈال دے۔ تو اپنے گھر میں سسر سے نہیں ہے پردہ، باقی دیور ہو جیٹھ ہو سب سے پردہ ہے، کزن وغیرہ جتنے بھی ہیں پھر ان سب سے پردہ ہے۔ اچھا اشاز نام کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اشاز کا معنی پتہ نہیں ہے، ایسے نام نہ رکھیں کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو۔ اشاز شاز کے معنی تو ہوتا ہے، شاز کے معنی وہ کہ جو بہت کم دیکھنے میں آئے، نادر الوقوع جسے کہا جاتا ہے، کہیں کہیں پایا جائے اس کو شاز کہتے ہیں، کبھی کبھی ہو اس کو شاز کہتے ہیں، اشاز کے معنی پتہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب راہب نام کیسا ہے؟ جی راہب، راہب رکھ سکتے ہیں، اصل میں راہب یہ عبادت گزار کے معنی میں آتا ہے، راہب جو ہے وہ عبادت گزار کے اس میں آتا ہے۔ رہبانیت یہ ایک باقاعدہ اصطلاح تھی پہلے جو ہے مذہبوں کے اندر، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، تو راہب کے معنی عبادت گزار۔ تبسم زینب کہہ رہی ہے میری امی بیمار ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھ لیجئے ان کو کیا وجوہات ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پوری باڈی کا چیک اپ کرا لیجئے تو انشاءاللہ وجوہات سامنے آ جائیں گے، پھر بھی اگر نہ آئے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کرتے رہیے اور ان کو پانی وغیرہ پلاتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے ان کو۔ اچھا میرا بچہ آپ سے عربی بول چال سیکھنا چاہتا ہے، کون سا وقت آپ دے سکتے ہیں؟ بھئی عربی کے لیے آپ ہم سے بعد میں رابطہ کیجیے انشاءاللہ، ہمارا آن لائن یہ کلاسز چل رہی ہیں عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، تو آپ انشاءاللہ بعد میں ہم سے رابطہ کیجیے، فون نمبر ہماری دوسری ویڈیوز کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ لے لیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں بات چیت کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے سکھانے کا کیا نام رہے گا۔ یزید نام رکھنا کیسا ہے؟ جی یزید نام رکھ سکتے ہیں، دیکھیں یزید چونکہ بدنام ہو گیا ہے اس لیے لوگ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں گے کئی سارے تابعی کا نام یزید ہے، غالباً 11 تابعی یا تبع تابعی کا نام ملتا ہے یزید، اور شاید صحابہ میں بھی کسی کا نام ہو، شاید کہہ رہا ہوں، لیکن تابعی تبع تابعین میں یہ نام ہے، لیکن چونکہ یزید کی وجہ سے یہ نام بدنام ہو گیا اس لیے لوگ رکھتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے معنی میں سے کوئی خرابی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ جس کا نام ہے جو بدنام ہو گیا اس کے اندر خرابیاں تھیں۔ جمعے کے خطبے کے وقت جب خطیب درود کی آیت پڑھتے ہیں تو کیا سب لوگوں کو بھی اس وقت آواز سے درود پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، آواز سے درود نہیں پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام ممبر کے اوپر پہنچ جائے خطبہ دینے کے لیے تو پھر نہ سلام جائز ہے نہ کلام جائز ہے، تو اس وقت درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے زبان سے، ہاں دل میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، دل میں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ امام ڈسٹرب ہوگا، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے لوگ زور سے دعا جو ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں، اب امام بیچارہ کیا کرے گا، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کو خاموش ہونا پڑتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس لیے دل میں پڑھنے کی اجازت ہے، حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے، منع کیا گیا۔ اچھا ایسا کوئی عمل بتائیے جس سے میں جو بھی پڑھوں تو یاد اور جلد سمجھ جاؤں، کبھی کچھ بھی۔ جی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جس چیز کو یاد کرنے بیٹھیں تو اس وقت وہ دعا پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جب بھی آپ کوئی چیز جو ہے یاد کرنے پڑھنے بیٹھے تو انشاءاللہ پہلے یہ پڑھ لیا کریں پھر یاد کریں، امید ہے انشاءاللہ کہ اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اچھا السلام علیکم جی، کیا عورتوں کے بیلٹ والی شلوار پہننا جائز ہے؟ جی بیلٹ والی شلوار پہننا جائز ہے، عورتوں کو ان کے لیے اصول یہ ہے کپڑے پہننے میں کہ ان کا سطر نہ دکھتا ہو، بس یہ شرط ہے، اتنا چست یا اتنا باریک ان کا کپڑا چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے کا ہو، اتنا چست اور باریک نہ ہو کہ جس سے جو ہے ان کا سطر دکھے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ بھی خیال رکھیں کہ اس طرح کے کپڑے پہننا فاسق و فاجر عورتیں یعنی جو گنہگار عورتیں کہہ لیجئے، بے نمازی بے دین عورتیں ہیں، ان کا شیوا نہ ہو، یا تو وہ کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو، تو اگر اس طرح کی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو پھر بیلٹ والی شلوار پہننے کی بھی اجازت ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ جی علم لدنی وہ علم کہلاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی وہ اللہ اور حضرت خضر کے درمیان تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سمجھتے تھے، تو اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر الہام کر دیتے ہیں۔
اچھا ویسے ہی دے قرض وغیرہ نہیں تو بھائی شادی کرنے کے بعد عورت کو جو بھی رقم آپ کو دینی ہے دینی چاہیے، شادی سے پہلے دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو ایک رسم ہو جائے گا، رواج ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو شادی کے بعد آپ کو بیوی کو جو بھی دینا ہے دیجیے، اس کا حق ہے، اس کی پاکٹ منی وغیرہ جو بھی کچھ ہے، شادی سے پہلے دینے کا مطلب نہیں بنتا اس کا۔ جب وہ آپ کی بیوی ہی نہیں ہوئی شادی سے پہلے تو آپ کیوں دے رہے ہیں اس کو، کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے بچے کو گود لیا ہو تو کیا وہ اس کے ماں باپ حقیقی کہلائیں گے اور میراث میں اس کا حکم ہوگا؟ وضاحت جی نہیں، گود لیے ہوئے بچے کے سلسلے میں بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح میراث ملے گی، بلکہ اگر وہ غیر محرم ہے، یعنی اپنی کسی بھائی بہن وغیرہ کا اگر بچہ نہیں ہے، غیر محرم کسی اور کا بچہ گود لیا ہے تو وہ غیر محرم جو ہے ہو جائے گا، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس سے پردہ بھی ضروری ہے۔ عورت کو جس بچے کو گود لیا ہے اگر وہ محرم نہیں ہے اس کا تو پھر اس سے پردہ بھی ضروری ہے، اور چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو نہ وہ حقیقی بیٹا کہلائے گا، نہ یہ حقیقی ماں باپ کہلائیں گے، اور نہ یہ بچہ حقیقی اولاد کی طرح میراث پائے گا۔ ہاں زندگی میں اگر وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہیں تو وہ دے دیں، اس کو ہینڈ اوور کر دیں، قبضہ دے دیں ہدیے میں، تو اس کو ہبہ کر دیں، پورے طریقے سے اس کو اس کا مالک بنا دیں، تو پھر وہ چیز اس کی کہلائے گی، لیکن میراث میں سے لے پالک بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا کہتے ہیں شیعہ حضرات کے ہاں متع ان کے ایمان کا حصہ، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی شیعہ تو ویسے ہی کافر ہیں، اثنا عشری شیعہ جو ہیں نا تو وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، تو اس لیے اگر وہ کوئی کفری جو ہے عمل کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال وہ لوگ جانے اپنے مسلک کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ صفیرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ صفیرہ جی نام تو رکھ سکتے ہیں، ویسے نام فی الحال اس کے معنی میرے ذہن میں نہیں ہے صفیرہ، لیکن سفر غالباً شاید سفر سے بنا ہوگا، اور شاید اس کے معنی میں بھی کامیابی اس طرح کے معنی آئیں گے انشاءاللہ صفیرہ میں، تو نام رکھ سکتے ہیں۔ پورے طریقے سے معنی ذہن میں نہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے تھوڑا لائٹ روشنی وغیرہ کر کے نماز پڑھے، لیکن اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اندھیرے میں ہی اپنے حجرے مبارک میں پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ تجلیات صحابہ از مولانا عامر عثمانی کی کتاب میں خلافت و ملوکیت کا اعتراف کیا گیا، جو کہ دیکھیے جی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا، پھر اس کو آپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ ہاں جی اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ممبئی میں کہاں رہتے ہیں؟ جی جوگیشوری میں رہتے ہیں، ہم ممبئی میں جوگیشوری میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ملنا ہے تو پھر آپ فون پہ رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مکمل ایڈریس بتا دیا جائے گا۔ جی دکان وغیرہ کے افتتاح کے موقع پر ریبن یعنی فطہ کاٹنا کیسا ہے؟ محمد غفران سوال پر جو ہے پوچھ رہے ہیں۔ جی یہ جو ہے یہ غیروں سے مشابہت ہے، غیر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ اسلامی شعار تو یہ ہے نئی دکان یا مکان خریدا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، یا قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز کیا جائے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے اس کی شروعات کی جائے، تو یہ اسلامی طریقہ ہے۔ فطہ وغیرہ کاٹ کر کے یہ غیروں کا شعار ہے، ہمارا کلچرل نہیں ہے، یہ انگریزوں کا کلچرل ہے، وہیں سے ہمارے لوگوں کے اندر بھی آ گیا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اس لیے ہمیں غیروں کے طرح عمل کرنے سے بچنا چاہیے، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہم بستری کا تفصیلی طریقہ بیان کرو، سلیمان پوچھ رہے ہیں۔ جی ہم بستری کا تفصیلی طریقہ، اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے، ایک نہیں کہیں ویڈیو ہماری موجود ہے، تو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، یہاں موقع نہیں ہے، وہاں پورا طریقہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کیسے کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، سنت طریقہ کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر یہ غلط طریقے سے جا کر کے کہیں اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو کیا گناہ نہ ملتا؟ عرض کیا جی ہاں، تو فرمایا جب یہ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو سنت طریقہ کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تو ہماری ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، وہاں تفصیلی ہم نے بیان کیا ہے۔ اچھا اگر کوئی ہم سے قرض لے کر دے نہیں رہا تو کیا میں اس قرض کے بدلے اپنی بیاج کے پیسوں سے کاٹ سکتی ہوں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے آپ کو جو ہے نا کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اس سے پیسے نکلوانے کا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ بیاج کے پیسے صرف غریبوں کا حق ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو بیاج کا پیسہ آیا ہے وہ غریبوں میں دے دیں۔ ہاں اگر وہ بندہ خود غریب ہے جس کو قرض دیا ہے، اگر وہ خود غریب ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بیاج کی رقم اس کو دے دیں اور پھر اپنے قرض کے طور پر اسے وصول کر لیں کہ لو بھائی تمہارے پاس رقم آ گئی، اب مجھے اس کو واپس دے دو، تو یہ شکل تو اپنائی جا سکتی ہے، باقی اور کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں ایسا کوئی عمل بتائیے جس سے ایگزام میں اچھے نمبر آئیں؟ جی اس کے لیے ایک وظیفہ ہے،
فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھیے ہماری اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو ہے ایگزام میں سکسیز کی دعا, تو آپ وہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ, وہاں میں نے دعا بتائی ہے, ابھی تو ذہن میں نہیں ہے میرے. کافی پہلے جب بچوں کے اسکول کے ایگزام چل رہے تھے تب وہ اپلوڈ کی تھی, ایگزام میں سکسیز کی دعا. تو انشاءاللہ چینل پہ آپ دیکھیے گا, وہاں ڈھونڈیے گا, لسٹ میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا دوسرے پوچھ رہے ہیں کیا حرام چیز دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, حرام چیز کو دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم شراب کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو ہے منع فرمایا. آپ نے فرمایا یہ تو دوا ہے ہی نہیں, یہ تو بیماری ہے. تو حرام چیز آپ کیا ہے, کیسا ہے, اس کا ذرا بتائیے طریقہ ہم کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام ہیں لیکن انہیں کھانا جائز نہیں ہے, لیکن ان کو لگانا جائز ہے. جیسے کہ سانڈے کا تیل ہے, یا سانپ کا تیل ہے, یا بچھو کا تیل ہے, تو انہیں کھانا جائز نہیں ہے لیکن لگانا جائز ہے. تو اس لیے پوری بات پوچھا کیجیے گا, ادھوری بات مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو حرام چیزوں کو کھا نہیں سکتے, اگر لیکن لگانے والی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو لگا سکتے ہیں, لیکن نماز سے پہلے اسے دھلنا ضروری ہوگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سلمہ خاتون کے معنی کیا ہے؟ جی سلمہ یہ سلام سے یعنی محفوظ, اور حسن بانو یا حسن بانو یہ بھی اچھا نام ہے. حسن یا حسن دونوں کے معنی اچھائی اور خوبصورتی کے آتے ہیں, تو سلمہ اور حسن دونوں اچھے نام ہیں, رکھ سکتے ہیں. حضرت علی کی طرف بہت سارے اقوال نصیحت منسوب کیے جاتے ہیں, اس کو کیسے معلوم کریں واقع ان کا قول ہے یا نہیں؟ جی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بھی لکھ کر کے اس کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو معتبر اقوال ہیں اس سلسلے میں ان کی کچھ کتابیں ہیں, بلکہ ایک دو کتاب تو خود ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. تو جو ہے نا ان کو معتبر علماء نے ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جو ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں تو وہاں سے ویریفائی کر لیجئے. اگر صحیح میں وہاں وہ ملتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہاں نہیں ملتے تو سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے ان کو مشہور کرنے کے لیے حضرت علی کا نام لکھ دیا ہے. تو یہ طریقہ ہے. عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے کیا؟ جی نہیں, عورتوں کو بال کٹوانا جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے بال کٹوانا جائز نہیں ہے, نہیں کٹوانا چاہیے سوائے عمرے کے. جب عمرے پہ جاتی ہے تو ان کو اتنا کٹوانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اگر مجبوری ہے تو وہ بتائیے انشاءاللہ, پھر اس کے اعتبار سے حکم بتایا جائے گا. اچھا اگر کسی کو نماز کی دوسری یا تیسری رکعت میں حدث ہو جائے تو وہ کیا کرے اور کس طرح اپنی پوری نماز پڑھیں؟ اگر کسی کو نماز کی دوسری یا تیسری رکعت میں حدث ہو جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ جائے گا, وضو کرے گا, اور وضو کر کے آنے کے بعد میں اس کی جو رکعت چھوٹ جائے گی پہلے اس کو پوری کرے گا, پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. پہلے جو رکعت چھوٹ گئی اس کو پوری کرے گا, پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. اور اگر امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں تو پھر آگے اپنی نماز کنٹینیو کرے گا, یہ مسئلہ ہے. اور اگر وہ اثر جو ہے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر یہ کرے کہ بھائی جو ہے دوسری رکعت میں گیا تھا لیکن چوتھی رکعت میں آ گیا, تو اب یہ ہے جو رکعت امام کے ساتھ مل گئی, سلام توڑ کر کے اثر نو نیت باندھ کر کے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے, تو پھر جو امام کے ساتھ ملے گی وہ ٹھیک ہے, اور پھر باقی نماز اس کو پوری کرنی پڑے گی. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جائے, وضو کر کے آئے اور نماز میں واپس شامل ہو جائے, یعنی بنا جس کو کہا جاتا ہے, لیکن اس کے مسائل آپ اچھے سے ڈھونڈ لیجیے گا, ٹھیک ہے, اچھے سے ڈھونڈ لیجیے گا کہ کیا طریقہ ہے, کیسے کیا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جائے, وضو کر کے آئے, امام کے ساتھ جو ہے پہلے اپنی نماز پوری کرے, پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اسے کہتے ہیں لاحق مسبوق, اس کو کہا جاتا ہے. اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرحان شاہ, جی شکریہ, جزاک اللہ خیر الجزا. مفتی صاحب کوئی ایسا سوال ہو جو سب کے سامنے بیان کرنے سے حیا تو پرسنل نمبر؟ جی آپ کو جو بھی کوئی ایسا سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر یا میسیج میں آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا شرح الصدر کتاب امام شوکانی کی ہے جو کہ اردو میں ہے, اور امام شوکانی کے بارے میں بتائیے. جی فی الحال ان کے حالات میرے ذہن میں نہیں ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے بھائی. اچھا حکیم اختر امروہوی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی پڑھ سکتے ہیں. یہ سوال آپ نے پچھلی بار بھی کیا تھا, میں نے دیکھا اس کو. تو ان کے کچھ کتابیں ہیں جیسے پوشیدہ راز ہے, آداب مباشرت وغیرہ ہیں, تو بہت ساری کتابیں. تو حکیم امروہوی جو ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا کس عمر میں بچیوں کو مکمل پردہ کروانا چاہیے؟ جی آج کل تو زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے, 5 6 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے آپ بچپن سے ہی ان کو پردہ دار بنائیے, انشاءاللہ بچپن سے ہی وہ مکمل لباس پہننے کے عادی بنیں گے, تو انشاءاللہ بڑے ہو کر کے ان کو وہ قید نہیں لگے گی, وہ جیل نہیں لگے گی. تو اس لیے بچپن سے ان کو یہ کیجیے. باقی یہ ہے کہ جب وہ قریب البلوغ ہو جائیں, عام طور سے 8 9 سال کی لڑکی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے شہوت ابھرے, تو اس لیے اس عمر سے ہی ان کو پردے کا پابند بنانا چاہیے. 8 9 سال کی عمر سے ہی عورتوں کو جو ہے پردے کا پابند بنا دینا چاہیے. اور جب وہ بالغ ہو جائیں تب تو پھر ضروری ہے, فرض ہے, نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اچھا کیا پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تلقن کون تھے؟ بھئی تلقن کون تھے, یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا سا اور وضاحت کر دیجئے. آج کل دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی ایسے لوگوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ فتوے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں,
بلکہ فتویٰ جن چیزوں کی بنیاد پر دیا گیا ہے، جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی مسئلے کا، کسی فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان قرآن و حدیث کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جن کی بنیاد بنا کر کے فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، حالات کے مطابق، سوال کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی عورت کسی کی داڑھی کا مذاق اڑائے تو بھی کفر ہے، کرتے پاجامے کا مذاق اڑائے تو بھی کفر ہو جائے گا۔ تو دین کے ذرا سے عمل کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سننا کیسا ہے، جبکہ ان کے بیانات میں گمراہ کن عقائد پائے جاتے ہیں، نیز رافضیوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے اور گستاخ صحابہ کو کافر نہیں سمجھتے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہم تو ان کو یہی مانتے ہیں۔ رہ گئے بات یہ کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے بیانات ایسے ہیں، اور وہ تقریباً 40-45 سالوں سے وہ مکمل سیرت کے اوپر بیان کرتے آ رہے ہیں، باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ ان کے دیوانے ہیں، وہ ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کے عشق کی وجہ سے۔ باقی یہ تو علماء نے جو ہے واضح طور پر یہ اصول بیان کیا ہے کہ کسی کو بھی کافر کہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے پہلے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں 99 علامتیں کفر کی ہیں لیکن ایک علامت اسلام کی ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ آج سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ ملا لیا تو کافر، کسی کو سلام کر لیا تو کافر۔ ایسا نہیں ہوتا، کسی سے نکاح پڑھوا لیا تو کافر، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کافر نہ سمجھنا، وہ ہر بندے کا اپنا الگ الگ نقطہ نظر ہے، وہ نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے، ان کے دلائل ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ جہاں سے اچھی بات ملے اچھی بات لے لو، جو بری بات ہے اسے چھوڑ دو۔ باقی اس بندے کا جو عمل ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں رکھنا ہے، بدظنی ہمیں اس سے نہیں کرنی ہے۔ اس کا عمل ہے اللہ جانے گا، ہمیں تو اس سے جو میسج مل رہا ہے، ہم کو جو سبق مل رہا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو ہم کو وہ لے لینا چاہیے۔ باقی جس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ جانے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کے لیے اس کا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے۔ بہرحال ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے سبق آموز ہوتے ہیں، رقت جو ہے آمیز ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدلنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے سن لینا چاہیے۔ ہاں باقی اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو گمراہ کن ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، معلوم کر لیا جائے، پھر اس پہ عمل نہ کیا جائے، اور اگر ہو سکے ان تک بات پہنچانے کی تو اپنی بات پہنچائی جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے اکابر کے ذریعے سے، بڑے لوگوں کے ذریعے سے۔ کوئی بک آن لائن ملتی ہے PDF، ان کا ڈاؤن لوڈ کرنا چوری میں تو نہیں آئے گا؟ جی نہیں، چوری میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو کاپی رائٹس والی ہوتی ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو لوگ PDF بنا کر کے اسی لیے ڈالتے ہیں کہ ان کی طرف سے اجازت، مطلب جو اجازت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے صراحتاً لکھا ہو کہ بھئی اس کی PDF بھی جائز نہیں ہے تب تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جب ان کی جو ہے ہارڈ کاپی نکل جاتی ہیں تو پھر سافٹ کاپی سے وہ تعرض نہیں کرتے، ان کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے، بھئی ٹھیک ہے۔ مفتی طارق مسعود کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، ان کا بیان سننا کیسا ہے؟ جی وہ بھی ہمارے اکابرین میں سے، ماشاءاللہ ان کے بیان، ان کے مسائل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت عمدہ ہوتے ہیں، تو ان کے بیانات سننے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، سننے چاہیے، بلکہ میں خود سنتا ہوں ان کے بیانات، بعض بیانات کبھی موقع لگتا ہے تو میں سن لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا جو طرز انداز ہے بہت الگ ہے، بہت اچھا ہے، دو ٹوک بات کرتے ہیں، دو ٹوک لاگ لپیٹ والی بات نہیں، جو کہنا ہے تو بس کہنا ہے، جو صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن تو اس لیے ان کے بیانات بھی سن سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی ایسی بات ان کے بیان میں نظر آ رہی ہے جو آپ کو غلط لگ رہی ہے تو پھر اپنے نزدیکی علماء سے رابطہ کر لیا جائے، اس کے بارے میں تحقیق کر لیا جائے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر صحیح ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہو تو پھر عمل نہ کریں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، بیاض کے روپے پیسے کیا چالان میں دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، چالان اس لیے کٹائے تو کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، اگر آپ غلطی نہیں کرتے تو چالان بھی نہیں کٹتا، تو اس لیے چالان میں نہیں دینا چاہیے، چالان میں پیسے نہیں دینے چاہیے بیاض وغیرہ کے۔ سفید بگلا جائز ہے یا نہیں؟ بگلا جی نہیں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سفید بگلا جائز ہے کہ نہیں۔ بیاض کے پیسے سے کالج میں ایڈمیشن کے ٹائم دے سکتے ہیں کیا؟ جی اگر وہ زبردستی آپ سے لے رہے ہیں، الگ سے لے رہے ہیں، جو دیکھیے اسکول کالج وغیرہ کی جو فیس ہے وہ تو آپ کو حلال رقم سے ہی دینی ہے، لیکن اگر ڈونیشن وغیرہ کے نام پہ وہ کچھ اور آپ سے ایکسٹرا رقم مانگ رہے ہیں اور اس کے بنا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو پھر وہاں بیاض دینے کی گنجائش ہے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کیا ائمہ اربعہ میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور کیا ایک دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے؟ جی آج کے زمانے میں دیکھیں تقلید ہر بندے کے لیے واجب نہیں ہے، جو بندہ مجتہد ہے، جو خود سے قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے، احکام مسائل نکال سکتا ہے، اس کے لیے تقلید واجب نہیں ہے، لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے قرآن و حدیث کو نہ سمجھ سکے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ ہیں کہ ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات مانیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہر تھے،
جیسے ہم ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ہم سے زیادہ ماہر ہے تو اس کی بتائی ہوئی ہم دوائی لیتے ہیں، حالانکہ وہی ساری باتیں تو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم پڑھ کے دوا نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے وہ تجربے کار ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کی بتائی ہوئی ہم میڈیسن دوا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ائمہ اربعہ کہہ لیں یا دوسرے اکابر کہہ لیں، تو انہوں نے بھی دین کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے اور اس کو آسان انداز میں جو ہے امت کے سامنے قرآن و حدیث کا نچوڑ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو جو بندہ مجتہد ہے اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے تو وہ اپنے بڑوں کی بات مانے، اور بڑوں کی بات ماننے کو ہی تقلید کہا گیا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں پتہ ہے تو بڑوں سے پوچھ لو۔ اب اسے کچھ لوگ تقلید کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور نام دیتے ہیں، بہرحال تو مجتہد کے لیے نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے تقلید واجب ہے، اور واجب اس لیے ہے کہ نہیں تو پھر کسی مسئلے میں احادیث دو طرح کی ہیں، تین طرح کی ہیں، تو ایسے میں بندہ کون سے حدیث پر عمل کرے گا؟ تو اس لیے کسی ایک ائمہ کی تقلید کریں، اور کسی ایک کی بھی اس لیے ضروری ہے کہ ائمہ اربعہ کے اندر بھی کچھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، تو پھر بندہ کنفیوز ہو جائے گا، یا جو اس کو جو ہے آسان لگے گا اس کی طرف جائے گا، تو دین ایک کھیل بن کر کے رہ جائے گا، کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کسی ایک امام کی اتباع کرے، اس نے جو مسائل بتائے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے، بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر دارالعلوم دیوبند میں اب کس کو مقرر کیا گیا ہے؟ جی ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا، انشاءاللہ میں رابطہ کرتا ہوں، چونکہ مدارس ابھی تک تو بند ہے، ابھی کھل سکتے ہیں انشاءاللہ، تو مدارس کھلیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ بھائی اب کس کو بنایا جائے شیخ الحدیث، کس کو نہیں، تو انشاءاللہ بات جیسے ہی سامنے آئے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا، فی الحال تک میرے علم میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب فلک کا معنی کیا ہے؟ جواب مطلوب لازم۔ اچھا جی، جواب بھی لازم ہے جی۔ جو ہے فلک کے معنی آسمان کے ہے، آسماں ہے، گرد چرخوں اور فلک، یہ بہرحال تو فلک کے معنی جو ہے نا وہ آسمان کے ہیں، یہ جو آسمان ہمارے اوپر ہے اسکائے، تو اس کو فلک کہا جاتا ہے۔ حضرت آپ کا قیام ابھی کہاں ہے؟ جی میرا قیام ممبئی میں ہے، جوگیشوری میں۔ گستاخ صحابہ کے درس قرآن میں شامل ہو سکتا ہے کیا؟ گستاخ صحابہ کے جی نہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں ان کے درس وغیرہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کے غلط عقائد آپ کے اندر بھی در نہ آئیں، شیطان آپ کو بھی اسی غلط راستے پر نہ لے جائے، تو اس لیے جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ اجماع امت کا منکر ہے، کیونکہ اجماع امت ہے الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان کے اوپر امت کا اعتماد ہے، انہیں کے ذریعے سے امت کو دین ملا ہے، لہٰذا جو صحابہ کو گستاخ کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے یا ان کے اندر نقص صاحب نکالتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، اس کے درس وغیرہ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ جی دارالعلوم کا فتویٰ آ گیا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، تو دارالعلوم نے فتویٰ دے دیا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قرآن کی آیت کو ایک عمل کی نیت سے روزانہ 1000 بار پڑھتے ہیں تو کیا حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی حیض کی حالت میں بطور وظیفہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی آیتیں اگر بطور وظیفے کے پڑھی جائیں حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، تو اس کی اجازت دی ہے، علماء نے گنجائش دی ہے، کیونکہ حدیث میں تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ جیسے رات کو سوتے ہوئے ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، معوذتین بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی قرآن ہی ہے، تو یہ حیض کی حالت میں بھی آدمی کو پڑھنی چاہیے، جو بھی دعائیں ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ وغیرہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن کا جز ہے، تو اس لیے حیض کی حالت میں قرآنی دعائیں ہوں یا حدیث میں وارد دعائیں ہوں تو ان کا پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ تلاوت کے اندر نہیں آتے۔ مفتی صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے، ہمارے دوسری ویڈیوز میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ جو ہمارا نمبر ہے وہی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ نام میں صدیقی فاروقی نسبت کر سکتے ہیں کیا؟ جی اگر آپ کو واقعی ان سے نسبت ہے، صدیقی فاروقہ اگر آپ کو واقعی نسبت ہے، آپ کا سلسلہ نسب انہی اصحاب سے جا کر کے ملتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اپنا نسب دوسرے سے نہیں ملانا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا۔ میں حضرت عمر کی جو ہے نسل سے نہیں ہوں، لیکن میں کہوں کہ میں ان کی نسل سے ہوں تو یہ غلط بیانی ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تو اس لیے اگر آپ کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے، تحقیقی بات ہے، تب تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو پھر صدیقی فاروق اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ صحابہ کے دور کچھ لوگ طلقہ تھے کہتے ہیں، اور وہ کون ہے طلقہ؟ یار تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے، میں ابھی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ طلقہ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تلیقہ، طلقہ یا جو بھی کچھ ہے، اس کو آسان الفاظ میں بتائیے، دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں۔ ہاں بال بہت جھڑ رہے ہیں، مینٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں آزما چکے ہیں، چھوٹے یا ایک مرتبہ سر صاف کروانا چاہتی ہے۔ جی صاف تو کروانا درست نہیں ہے، صاف تو کروانا درست نہیں ہے، ہاں دوسری چیزیں آزماتے رہیں آپ اس سلسلے میں، صاف نہیں کروائیں۔ ایگزام یاد کرنے کی دعا بتائیے۔ جی انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی وہ دعا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ایگزام میں سکسیس کی دعا ہمارے چینل پہ موجود ہے، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ لیجئے گا، بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا اسلامک نالج آفیشیل، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ جی نہیں، دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ 1 2 3 4 نکاح کرنا
یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مرد کو دیا ہے، اور جو مرد کا اختیار ہے، مرد کی چوائس ہے، اس میں عورت کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ عورت کو بتا کر کے اعتماد میں لے لے، تاکہ دونوں بیویاں ہنسی خوشی رہیں۔ تو ایسا نہ ہو، وہ ایک جو ہے بزرگ ہیں، ان کا اقوال ہے کہ دو بیویوں والا ایسا ہے جیسے دو انگاروں کے درمیان، کہ اس طرف جاتا ہے تو یہ جلا دیتی ہے، اس طرف جاتا ہے تو وہ جلا دیتی ہے، تو جدھر بھی ہاتھ رکھے گا ادھر ہی جلے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بیوی کو بتا دے، اعتماد میں لے لے، تاکہ دونوں بیویوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور دونوں اس کو ٹارچر نہ کریں۔ لیکن بتانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی چپ چاپ سے کر لے تو بہرحال اس کی اجازت ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے تو اجازت ہے۔ بیوی کو بغیر بتائے بھی نکاح ہو جائے گا، اس کی اجازت ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے، پہلی بیوی کی ضروری نہیں ہے۔ گھر رہن پر لے کر خود رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، رہن پر لینا درست نہیں ہے، رہن کی چیز سے نفع اٹھانے سے حدیث میں منع کیا گیا، رہن نہیں لینا چاہیے۔ دیوبند اور ندیوں میں کیا اختلاف ہے؟ ندوی ہمیشہ دیوبند کے بارے میں برا کہتے ہیں۔ جی کوئی اختلاف نہیں ہے، جو لوگ برا بھلا آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ اصل میں ان کی عقل کا فطور کہہ لیجئے یا عقل کی کم فہمی کہہ لیجئے، سمجھ ان کو مکمل نہیں ہے، نہیں تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں اختلاف نظر آتا ہے وہ اصل میں ہماری اپنی عقل کا قصور ہے، کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ، نہ عقائد کے بارے میں، نہ مسائل کے بارے میں، نہ اصولی مسائل کے بارے میں، نہ فروعی مسائل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں اپنی انا ضد، اپنی تسکین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو، وہ کہا گیا ہے کہ جو ہے الفتح ینکر الفتح، علامہ شامی نے جو ہے اپنے اس کے اندر لکھا ہے کتاب کے اندر، علامہ شامی نے الفتح ینکر فضل الفتح، کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمارا ساتھی ہم سے اوپر پہنچ گیا تو ایک طرح کی جلن پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر ہوگا تو وہ وجہ ہوگی، باقی نہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ندوی دیوبندی میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، دونوں اہل سنت والجماعت کے ہی ادارے ہیں۔ مولانا جرجیس کا بیان سن سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، جی بھائی جہاں تک مولانا جرجیس کے بیانات کے بارے میں ہیں، ابھی انہوں نے اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا ہے، پہلے وہ بھی حنفی المسلک تھے، ان کے پہلے کے جو بیانات ہیں وہ صرف اور صرف ایمان و یقین کے بارے میں یا غیر مسلموں کے تعلق سے ان کے بیانات ہوتے تھے، بڑے اچھے بیانات ان کے ہوتے تھے، غیر مسلموں کو جو ذاکر نائک صاحب کے جو طرز تھا وہی ان کا تھا، وہ بھی غیر مسلموں کو سمجھاتے تھے اللہ کی وحدانیت اور جو دوسرے مذاہب ہیں وہ کیوں باطل ہے، کیوں غلط ہیں، تو اس طرز پر ان کے بیان ہوتے تھے، تو وہ بیان تو سن سکتے ہیں، لیکن جہاں مسئلے مسائل کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ اب مسائل میں اہل حدیث حضرات کی ترجمانی کرنے لگے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ جی دیکھ لیجئے ہمارے چینل پہ الحمدللہ تقریباً 61,000 سے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، کوشش یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھوا دے، تو اور حضرات ہو جائیں گے تو ان تک بھی دینی مسائل پہنچیں گے، جو ہمارا میسیج ہے جو دین کے مسائل ہیں تو زیادہ حضرات تک پہنچیں گے، تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائبر میں مدد کیجیے گا، اور جو ہے ہمارے بیانات وغیرہ اور ہمارے چینل یہ دوسروں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ امت کو نفع پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دینی بیانات اور دینی مسائل پہنچے۔ اچھا، ہندوستان میں کل کتنے صحابہ تشریف لائے تھے؟ جی کل کتنے لائے تھے اس کا تو پتہ نہیں ہے، ایک شاید مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے ہندوستان اور اسلام، تو اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا، اس میں ہندوستان کے فضائل بھی ہیں اور شاید صحابہ کے تعلق سے بھی کچھ بات ہو۔ ہاں اتنی بات ثابت ہے کہ صحابہ کا ہندوستان تشریف لانا ثابت ہے، اور غالباً کیرلا کے اندر پہلی مسجد ہے جو صحابہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی، کیرلا کے اندر وہ مسجد آج بھی موجود ہے، تو صحابہ کرام یہاں آئے ہیں، یہ بات تو ثابت ہے، لیکن کتنے صحابہ آئے ہیں اس کا یقینی طور پر بتانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، کسی کے اوپر سحر ہو گیا ہو تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی حرکتیں کریں جو ایک نارمل انسان سے ممکن نہیں ہے، جیسے زیادہ کھانا یا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، زور سے چلانا، تو اس یا بالکل بھوک نہ لگنا، یا کسی کو ایسے خالی پریشان کرنا، یا گمسم بیٹھے رہنا، تو اس طرح کی بہت ساری علامتیں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ غیر مسلم لوگ مرغا خریدنے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ پورا گلا کاٹیں، تو ان کو اس طرح ذبح کر کے کرنا کیسا ہے؟ جی ان کو اس طریقے سے ذبح کر کے دینا جائز ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے ذبح مکروہ ہوتا ہے، جانور کی پوری گردن کاٹ دی جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے مکروہ ہے، اگر غیر مسلم کو دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے بھی پوری گردن کاٹ دو تو اس کی اجازت ہے، دے دیجیے گا ان کو اس طرح کر کے۔ کیا نظر کا پردہ کرنا صرف مردوں پر حکم ہے؟ جی نہیں، قرآن کریم میں جہاں عورتوں کے لیے پردے کا ذکر ہے تو وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پہلے پردہ آپ کریں، تو اس لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ دیکھو قرآن کریم کی آیت بالکل صریح ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے، پھر آگے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے، تو پردے کا جو حکم ہے وہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔
کسی بچے کا نام محمد عمر فاروق رکھا جا سکتا ہے؟ جی عمر فاروق رکھ سکتے ہیں، عمر فاروق رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے عمر رکھا جائے، فاروق نہ رکھا جائے، اس لیے کہ فاروق جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صفت ہے، لیکن بہرحال اجازت ہے، حرام نہیں کہیں گے۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، افضل ہے آدھی رات کے بعد پڑھی جائے، اگرچہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھے، اسے یہ یقین ہو کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو وہ عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ لے تو تہجد اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو اصل تو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک کا وقت رہتا ہے، لیکن افضل وقت ہے کہ تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد، اور رات کے آخری حصے میں اس سے زیادہ افضل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ میں نے کہیں سنا کہ جو اپنے باپ کا دوسرا نام کوئی اور نام بتائے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنا بیٹا گود لیا تو بیٹا کس کو باپ کہے گا؟ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بیٹا کسے نہیں، دوسرے بھائی کا بیٹا تو گود لے سکتا ہے، تو دوسرے بھائی کا بیٹا اگر گود لے رہا ہے تو اصل باپ تو اس کا وہی بھائی ہوگا نا، یہ تھوڑا ہی ہوگا۔ یہ اپنے بھائی کا بیٹا گود لے، اپنی بہن کا بیٹا گود لے، کسی کا بھی بیٹا گود لے تو وہ جس کا اصل میں ہے تو باپ تو وہی کہلائے گا، یہ حقیقی باپ تھوڑا ہی ہو جائیں گے، یہ تو ایک نسبتی اعتبار سے باپ ہو جائیں گے، اصل باپ تو وہی ہوگا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، جس کا وہ خون ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ زنگا خانہ کیسا ہے؟ جھینگا، اچھا جھینگا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جھینگا کھانا یہ مکروہ ہے، اس کے اوپر بھی ہماری کئی ساری ویڈیو ہیں، دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ جھینگا کھانا مکروہ ہے، علماء احناف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے جائز ہے، ہمارے یہاں مکروہ ہے۔ آئندہ آن لائن سوال جواب کا سلسلہ کیسے کب شروع ہوگا؟ جی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا ہر اتوار کے دن رہتا ہے، ہر اتوار کو یہ آن لائن سوال جواب کی مجلس رہے گی انشاءاللہ یہی ٹائم پہ۔ اگلے ہفتے سے ہم کوشش کریں گے کہ 7 بجے سے مجلس شروع ہو جائے، تو تقریباً 1 گھنٹہ یہ مجلس رہے گی انشاءاللہ۔ آج کی یہ 7ویں مجلس ہے، یہ 7ویں مجلس ہے، اس سے پہلے 6 مجلسیں ہو چکی ہیں جو 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کے اوپر مشتمل ہے، انشاءاللہ ان کو بھی سنیے گا تو سینکڑوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ غامدی صاحب نہایت شائستگی اور مہذب انداز میں ایک ایک بات کو سمجھاتے ہیں، تو ان کے بیانات سننے سے کیوں روکتے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ ان کے عقائد گمراہ کن ہے تو گمراہ کن عقائد تو مولانا طارق جمیل کے بیانات میں بھی ہیں۔ جی بھائی دیکھیں زبردستی سے کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کے مقابلے میں جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے زیادہ عقائد گمراہ کن کہہ لیں یا فسادات والے کہہ لیجئے، اس سے زیادہ خرابی ممکن ہے۔ ایک تو ان کا لباس اور چال ڈھال ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نماز کے پابند ہے ماشاءاللہ، جو ہے داڑھی بھی شریعت کے مطابق ہے، ان کی زندگی جو آج تک ہم دیکھتے ہیں پوری پابند شرع ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھیں گے تو وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو اور جاوید احمد نے جو غامدی نے جو اختلاف کیا ہے وہ جمہور امت سے اختلاف کیا ہے، مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ جہاں تک بات مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے تو وہ ان سے خطا ہوئی ہوگی، غلطی سے ان سے وہ مسائل نکل گئے ہوں گے یا ان کو معلوم نہیں رہا ہوگا اس طریقے سے۔ بہرحال جاوید احمد غامدی کے بالمقابل اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو رکھ رہے ہیں تو بڑا ہی غلط کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا اور جاوید غامدی صاحب کا۔ میں نے ان کا ایک بیان دیکھا، آپ کو بتاتا چلوں، جاوید احمد غامدی صاحب، اب ایک ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں تقریباً جو ہے 45 منٹ کی ہے، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں میری ایک شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے، اور اسی میں یہ صاحب الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں جو ہے کہا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے آدمی کو پانی پینا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ میری شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے، لیکن اسی بیان میں آگے چل کر کے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ تو بتائیے جس بندے کو اتنا نہیں پتا ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے تو آپ اس کی اتباع کریں گے، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے آپ اس کی اتباع کریں گے، جس نے انگریزوں والا لباس پہنا ہوا ہے آپ اس کی اتباع کریں گے، جس نے جمہور اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے آپ اس کی اتباع کریں گے، اس کے بیانات سننا چاہ رہے ہیں، تو فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو سننے کا، بہرحال ہم منع نہیں کرتے، جو ہم کو پتہ ہے ہم نے اسی اعتبار سے آپ کو بتایا ہے۔ کیا محمد ابن ابو بکر نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا؟ جی نہیں، بالکل غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر کہتے ہیں، اس میں صحابہ یا کسی تابعی کا کوئی جو ہے ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ سراسر منافقوں اور یہودیوں اور رافضیوں کی سازش تھی، انہی لوگوں نے قتل کیا ہے، مسلمان اس کے اندر شامل نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیثیں چھپائی تھی وہ احادیث کے موضوع کے بارے میں چھپائی تھی؟ جی نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی احادیث نہیں چھپائی تھی، ان کے اوپر کتمان حدیث کا یہ جو ہے الزام لگانا، یہ کہہ لیجئے کہ سراسر غلطی ہے، بہتان ہے، سراسر غلط اور بہتان ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی تھی، اور اگر چھپائی بھی تھی تو بھلا جب چھپا لی تو ہمیں کیا پتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا یار ایک بات ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پوچھا کیا، بولا اگر بتانا ہوتا تو بتانا دیتا،
تو جب انہوں نے چھپائی ہیں تو کس بارے میں چھپائی ہیں وہ تو وہی بتاتے ہیں، لیکن علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کسی صحابی نے کوئی حدیث نہیں چھپائی ہے، بلکہ جو بھی ان تک پہنچا ہے تو وہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے امت کو بتا دیا ہے۔ بہرحال بغیر ضرورت کے امام کو لقمہ دینا کیسا ہے؟ جی غلط ہے، نہیں دینا چاہیے۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ امام کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، تو بغیر ضرورت کے لقمہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر ضرورت بھی ہو تو پہلے کھکار کر کے یا اللہ اکبر کہہ کر کے امام کو جو ہے متنبع جو ہے کرنا چاہیے، تاکہ وہ خود سے اپنے غلطی کی اصلاح کر لیں۔ قبرستان میں دکانیں تعمیر کرنا کیسا ہے؟ بھائی درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قبرستان ایسا ہے کہ اس کی زمین خالی پڑی ہو اور لوگ اس کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کر لیں اس نیت سے، اور تاکہ قبرستان کی آمدنی ہونے لگے اور زمین ایسے خالی پڑی ہوئی ہو، تو اس مقصد سے اگر کہیں پر دکانیں تعمیر کر لی جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے، باقی نہیں تو قبرستان وغیرہ کا اس طرح استعمال درست نہیں ہے۔ تسمیہ پڑھے بغیر غیر مسلم کو مرغہ بیچنا کیسا ہے؟ جی دے سکتے ہیں۔ تسمیہ پڑھنا یہ سب کرنا یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم تو اسلامی احکام کے مکلف ہی نہیں ہے، غیر مسلم تو اسلامی احکام میں جو ہے احکام کے مکلف ہی نہیں ہے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت دعا میں یاد رکھنا، جی بالکل انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ نعمانی نسبت کس کی طرف نسبت ہے؟ جی یہ نعمانی تو اصل میں جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، تو ان کے جو والد صاحب ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، تو ان کی طرف نسبت ہے، اور ان سے اوپر اگر کوئی اور بزرگ ہو تو ان کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب، ان کے جو ہے صاحبزادے مولانا سجاد نعمانی صاحب، اور مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب بھی ہیں، تو ان کی نسبت کن کی طرف ہے ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت کے عقیقے کے بعد نام بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر نام بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ عقیقے میں جو نام رکھ لیا تھا وہی لازم ہے، نہیں وہی لازم نہیں ہے، بعد میں نام بدلا بھی جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ گھر پر عملیہ جنت مسلط ہوں تو کیسے ہٹائیں؟ جی یہ معوذتین پڑھیے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ پڑھیے، اور جو ہے سورۃ الشفاء، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اور جو ہے صبح شام گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ معمول بنا لیجئے گا، بڑے سے بڑا جادو ہوگا انشاءاللہ چلا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کو یہی بتایا گیا من جانب اللہ، یہی 2 صورتیں نازل ہوئی اور اسی سے آپ کا جادو ختم ہوا تھا، تو انشاءاللہ اگر کسی کے یہاں ایسا ہے تو انشاءاللہ ان کا جادو بھی اسی سے ختم ہوگا۔ جی فاسٹ فوڈ کھانا کیسا ہے؟ جی اگر جائز ہے، صحیح طریقے سے شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا ہے، اور جو ہے اس میں حلال و حرام کا خیال رکھا گیا ہے تو جائز ہے، جیسے جو ہے KFC ہو گیا یا ڈومینوز ہو گیا، اس طرح کی دوسری جو ہیں فاسٹ فوڈ والے، تو اگر وہ حلال طریقے سے چکن ذبح کرتے ہیں، ویج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اگر وہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں، حلال و حرام طریقے سے ذبح کرنے کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر جائز ہے، فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کے اندر بے رونقی پیدا ہوتی ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے، اس سے نہیں کھانا چاہیے، اور بہت سارے نقصانات ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا فاسٹ فوڈ کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات، تو بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں ہے، حلال ہے اگر اس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں۔ اچھا مرحوم کے شبیر بیلم، اچھا مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مسجد میں یا مرحوم کے مکان پر اجتماعی طور پر یاسین شریف پڑھنا اور دعا کرنا کیسا ہے؟ جی یہ درست نہیں ہے یہ عمل۔ ہاں گھر والے آپس میں جو میت کے گھر والے ہیں وہ سب مل کر کے کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مل کر کے دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن باہر سے بچوں کو بلانا، لوگوں کو، محلے پڑوس والوں کو بلانا، رشتہ داروں کو بلا کر کے باقاعدہ کوئی خاص دن متعین کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل کو پروموٹ کر دیجئے پلیز، میں کیا بولتے ہیں، میں نابینا شاعر ہوں، میں نابینا، اچھا نابینا شاعر ہیں آپ؟ جی اللہ کیا ہے، اظہار عالم آفیشیل، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ اچھا تبسم زینب، کسی غیر مرد کو اللہ کے راستے میں لانے کے لیے بات کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دعوت دیتی پھریں، اپنے مردوں سے کہیں، اپنے بھائیوں سے کہیں، اپنے شوہروں سے کہیں، اپنے والدین سے کہیں، وہ ان کو سمجھائیں، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ غیر ایسا نہ ہو کہ یہ بجائے صحیح راستے پہ آنے کے غلط راستے پر چلا جائے، اس سے کوئی اور دوسرا فتنہ فساد کھڑا ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ شراب کو بطور علاج استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور شراب ملی جو دویاں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اور کیا بہت مجبوری تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے؟ جی شراب کو پینے کے طور پر تو استعمال کی اجازت نہیں ہے، پینے کے طور پر حدیث میں منع کیا گیا کہ یہ تو علاج ہے ہی نہیں، یہ تو بیماری ہے، اور شراب ملی ہوئی دوائیاں نہیں ہوتی، الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، تو الکوہل ملی ہوئی جو دوائیاں ہوتی ہیں تو مجبوری میں اگر ان کے علاوہ کوئی اور دوائیاں نہ ہوں تو ان کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اور بہت مجبوری سے مراد آپ کیسی مجبوری ہے تو وہ بتائیے گا، بہت مجبوری سے کیا مراد ہے، کتنی مجبوری ہے؟
اس کے بعد پھر مسئلہ بتایا جائے گا. چونکہ آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے، تو وہ اس حالت کے اعتبار سے مبتلا بھی کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا ہے بعض مسائل، تو اس کے اعتبار سے مسئلہ بتایا جائے گا. جی مولانا طارق جمیل اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. جی ماشاءاللہ دونوں ہمارے اکابرین میں سے ہیں، علماء دیوبند میں سے ہیں. ان کے بیانات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب عام طور سے مسائل بیان کرتے ہیں، دو ٹوک مسائل بیان کرتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ سیرت کے حوالے سے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے جو ہے اپنا بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کے موٹیویشنل بیانات ہوتے ہیں، تو دونوں کی سننا جائز ہے. مرزا علی انجینئر عالم ہیں؟ جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، میں نے تو یہی سنا ہے. بہرحال وہ تو دوسرے لوگ ہی بتا سکیں گے جو ان سے جو ہے ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں. مجھے تو یہی علم ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، بلکہ بس کتابیں پڑھ کر کے وہ جو ہے یہ کہہ لیجئے انہیں معلومات ہو گئی ہیں، اور وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر مسائل بتاتے ہیں یا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن عالم نہیں ہے. بہرحال یہ بندہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے. آدمی غلط ٹریک پر جا سکتا ہے، اور اہل سنت والجماعت سے انہوں نے بہت مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے. اور یہ کہہ لیجیے کہ جماعت اسلامی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر کتنے نقصانات ہیں اور کتنے انہوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے، اور خاص کر جو ہے صحابہ کے بارے میں، اور خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ بہت گمراہ کن ہیں. فاسقانہ عقائد تو بچنا چاہیے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیانات سے اللہ علی شیر حیدر کے رجوع کر لیا ہے، یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے. جی اچھی بات ہے اگر اس طرح کے انہوں نے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خطاً آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ رجوع کر لیتا ہے. اہل حق کی پہچان یہی ہے کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کر لے، یہ اہل حق کی پہچان ہے. مفتی صاحب اگر کسی لڑکی غیر مرد سے زنا ہو گیا اور اسے بچہ پیدا ہو گیا تو کیا بچہ گرا سکتی ہے یا نہیں؟ جی بچہ گرانا جائز نہیں ہے. جب بچہ 4 مہینے کا ہو جائے، تو اسے کسی بھی صورت میں گرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ گنہگار ہوگی. ٹھیک ہے، زنا ہی حرام ہوا ہے، اور اب بچہ گرا رہے ہیں تو بچے کا کیا قصور ہے؟ گناہ تو آپ نے کیا ہے، تو اپنی سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اگر 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد گرانا جائز نہیں ہے. ویسے بھی نہیں گرانا چاہیے. جو اللہ مخلوق دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہے، آپ کو حق نہیں بنتا اس کو گرانے کا یا دنیا میں آنے سے روکنے کا، تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے. پہلے زنا کیا وہ حرام عمل کیا، پھر بچوں گرا رہے وہ مزید حرام عمل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نکاح سے پہلے نکاح نامہ لکھنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، نکاح نامہ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مولانا مسعود اظہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیز ان کے بیانات سننا کیسا ہے؟ جی میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے بھائی. کچھ بھی بولنے بات کرنے پر عجیب آواز آتی ہے، چاہے گھر میں ہو یا شہر کے باہر، اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں، کوئی علاج بتائیں. نمازوں کی پابندی کیجیے انشاءاللہ، ذکر و تسبیحات کی پابندی کیجیے، صبح شام تسبیح فاطمی پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہوں گے اللہ دور فرمائے گا. ولیمہ کرنا نکاح کے کتنے دیر بعد کرنا سنت ہے؟ جی بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے شب زفاف کے بعد یعنی نکاح کے اگلے دن ولیمہ کرے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن اگر آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی کوئی بندہ ولیمہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ابھی نکاح ہوا اور آدھے گھنٹے کے بعد کوئی ولیمہ کھلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ولیمہ نکاح کی خوشی میں بھی ہوتا ہے، نکاح کی خوشی میں ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی نکاح کیا بھی اور آدھے گھنٹے کے بعد 2 منٹ کے بعد کسی کو ولیمہ کھلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. بہتر یہ ہے کہ اگلے دن کرے. اچھا جی اشرف علی تھانوی مولانا اپنی کتاب میں لکھتا نبی کا علم غیب عام آدمی پاگلوں جانور جیسا ہے. آپ نے پھر وہی مسئلے چھوڑ دیے، بے اختلافی مسئلے. ان سب کے بیانات، ان سب کا جواب موجود ہے. آپ ایک کام کیجئے، جو آپ کا اعتراض ہے مولانا الیاس گھمن نے اس کا جواب دیا ہے، آپ اس وہاں سن لیجئے گا انشاءاللہ کہ اس کا کیا مطلب ہے. سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں نا بھائی، اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، اپنی سوچ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس سوال کا جواب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا. انشاءاللہ وہاں سن لیجیے گا تو آپ کا اعتراض دور ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی دور نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے تو پھر کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں. شہید اور انبیاء کے بارے میں تو پتہ ہے کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، مگر دوسرے جو اولیاء ہیں ان کا کیا ہے؟ کیا وہ بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں؟ اور کیا وہ جو ہم بھی یعنی یا وہ سلام سنتے ہیں؟ جی سلام تو سنتے ہیں، اگر میت کو جا کر کے سلام کیا جائے تو سلام تو وہ سنتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں یا نہیں اولیاء کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہاں انبیاء کے بارے میں تو جیسے کہ قرآن و حدیث میں تشریح ہے تو اس لیے ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تشریح نہیں ہے تو ان کے بارے میں کہنا مشکل ہے. قرآن خوانی اور دعوت کے پیسے حلال ہیں یا حرام؟ بھائی قرآن خوانی، جی مروجہ جو قرآن خوانی ہے، یاد رکھیے مروجہ جو قرآن خوانی ہے تو اس میں پیسے لینا بھی حلال نہیں ہے اور دعوت کھانا بھی حلال نہیں ہے. گھر والے کو آپس میں مل جل کر کے بیٹھ کر کے پڑھ لینا چاہیے، ثواب پہنچا دینا چاہیے. جو مروجہ طریقہ چلا ہوا ہے یہ لائق ترک ہے، اسے چھوڑنا چاہیے. پبلک سوئمنگ پول میں سوئمنگ کو جا سکتی ہے کیا؟ جی سوئمنگ پول میں جا سکتی ہے بالکل.
لیکن مرد جا سکتے ہیں، مردوں کو عورتوں کو جو ہے عورتوں والے میں عورتوں کو، تو یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، مرد بھی وہیں ہیں عورتیں بھی وہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے تو مرد جائیں، کہیں پر پردے کے ساتھ میں عورتوں کے لیے ہے تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں، تو سوئمنگ پول جا سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ شبیر احمد، امت سے طریقے پر عمل، جی جی شکریہ جزاک اللہ۔ جی جماعت میں جانا ضروری ہے کیا؟ جی نہیں، جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، جماعت میں جانا ایک مستحب عمل ہے۔ جس بندے کو جو ہے وقت نے اجازت دے رکھی ہو، مال وغیرہ نے اجازت دے رکھی ہو، گھر والوں نے اس کو اجازت دے رکھی ہو، ان کی خدمت ان کے ذمہ نہ ہو، تو بندہ جانا چاہے تو چلا جائے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہی جانا ضروری ہو، عالم ہو جاہل ہو ہر ایک کو لگانا ضروری ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب، اگر آپ کے پاس دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہو تو کیا آپ سینڈ کر سکتے ہیں؟ جی آپ بعد میں ہم سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک شیئر کر دوں گا۔ منقطع الغیر سے شادی کرنے کی صورت میں بچے حلال ہوں گے یا حرام؟ جی نہیں، جب وہ غیر کی منکوحہ ہے، غیر کے نکاح میں ہے، تو بھلا اس سے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو زنا کے کہلائیں گے نا، اور حدیث میں فرمایا گیا الولد للفراش وللآہر الحجر، کہ بچہ جو ہے وہ اس کا کہلائے گا جس کے نکاح میں ہے، اور جس نے زنا کیا اس کے لیے تو پتھر ہے، اسے تو کوڑے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، بلکہ جو ہے جو جس کے نکاح میں ہے بچہ اس کا کہلائے گا۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے، جس کے نکاح میں ہے وہ اگر انکار کر دے کہ بھئی میرا نہیں ہے، تو پھر بھی یہ بچہ دوسرے مرد کا نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کا نسب عورت سے ثابت ہوگا، عورت سے اس کو مانا جائے گا، اور یہ عورت کی میراث کا محروم ہوگا اگر شوہر انکار کر دے تو۔ بہرحال زانی کا بچہ نہیں کہلائے گا، اس کے لیے تو پتھر ہے، رجم ہے، اس کے لیے تو مار دینا چاہیے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، جی شکریہ۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ نماز پڑھے لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے کاہلی کی وجہ سے، کوئی طریقہ بتائیں حضرت؟ جی اللہ سے معافی مانگیں، بار بار توبہ استغفار کریں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اور ساتھ میں یہ استحضار کرے کہ نماز کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے نماز نہیں چھوڑتے، جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ تو حدیث میں ایسی بڑی وعید بیان کی گئی ہے، تو اس لیے جو ہے نا نماز نہیں چھوڑنی چاہیے بھئی، نماز کے بڑے فضائل ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کے اوپر بہت ساری وعیدات ہیں۔ جو ہے شیخ کے فضائل اعمال پڑھ لیجئے، شیخ نے فضائل اعمال میں نماز کے فضائل بھی لکھے ہیں، نماز چھوڑنے کے جو بارے میں جو وعیدات ہیں، عذابات ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا، نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اچھا کہہ رہے ہیں کون کون سے جانور کپڑوں سے لگ جانے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی اس میں ایک تو سور ہے، خنزیر ہے، اور دوسرے کتا اگر بھیگا ہوا ہو تو اگر کپڑوں سے مس ہو جائے تو تب بھی جو ہے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلی وغیرہ ہے یا دوسرے وہ ہیں تو ان سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ ان کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو، گندگی لگی ہو، تب ایک الگ بات ہے، تب پھر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن خاص طور سے کتا اور خنزیر ان کا خیال رکھیے۔ اچھا میں حنفی ہوں مگر مجھے رفع دین سے نماز پڑھنا پسند ہے، کیا پڑھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پڑھ لیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو رفع دین سے نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، بہرحال وہ بھی سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکاح نامے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ بھئی یہ بعد میں سوال کیجئے گا۔ نکاح نامے میں جو ہے نا لڑکے کا نام، لڑکی کا نام، ان کے والدین کا نام، مہر کتنا ہے، گواہ کون ہے، وکیل کون ہے، یہ اور یہ بھی کہ میں اتنے مہر کے بدلے میں فلاں لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، لڑکی سائن کر کے یہ کہتی ہے مجھے قبول ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نکاح نامے میں۔ طاہر القادری کے بیانات سن سکتے ہیں؟ جی جو بیانات ان کے سیرت کے اوپر ہیں ان کو سن سکتے ہیں، جو بیانات مسائل کے تعلق سے ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی غلطی اور ٹھوکر کھائی ہے، مسائل بتانے میں انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، تو اس لیے۔ علامہ علی شیر حیدری والی ویڈیو 2008 کی ہے، لیکن مولانا طارق جمیل کی نئی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے گستاخ صحابہ سے گلے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی بھائی وہ ان کا مسئلہ انہیں تک رہنے دیجئے، ان کا عمل ہے وہ جانے، ہمیں تو ان کے ذریعے سے جو فائدہ ہو رہا ہے اچھے بیانات سے ہم کو تو وہ فائدہ اٹھا لینا ہے، باقی ان کا کیا مسئلہ ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ جی پبلک سوئمنگ پول میں غیر مسلم بھی آتے ہیں جو استنجا کے بعد اپنے پانی استعمال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں بھائی یہ ہے اگر آپ کو جانا ہی ہے بہتر تو یہ بچنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پھر یہ ہے بعد میں آپ آ کر کے گھر میں الگ سے نہا لیں، الگ طریقے سے غسل کر لیں تاکہ نماز کے لیے آپ اچھے سے پاک ہو جائیں، اس طریقے سے کر لیا کریں اگر آپ کو جانا ہی ہے تو۔ جی بلی گھر میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے دانے پانی کھانے وغیرہ کا انتظام رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دانے پانی کا انتظام نہ کر پائیں اور اس کی وجہ سے عذاب کے اندر شامل ہو جائیں، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ایک عورت نے بلی رکھی تھی مگر اس کے کھانے پانے کا انتظام نہ رکھا، اس کو بھوکا مار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو پال سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کا ان کے نظم رکھنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو تو کیا وہ عدت کے بعد بھی اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا وہ شوہر کے گھر رہ سکتی ہے؟ جی بالکل شوہر کے گھر رہ سکتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ شادی جو ہے شوہر کی وفات کے بعد اس کی میراث میں سے اس کا جو حصہ ملے گا تو عورت کو وہ حصہ ملے گا، تو
تو اس حصے سے وہ اپنا کچھ بھی کر سکتی ہے، نیا گھر خریدے، اسی گھر میں رہے، کہیں اور رینٹ پر رہے، جو اس کی مرضی ہے وہ کر سکتی ہے شوہر کے حصے سے۔ اسلام میں کیا ہے میرج کورٹ میرج کیسے ہے؟ کورٹ میرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کورٹ میں جا کر کے شادی کرنا، جو اسلامی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ماں باپ کو راضی کر کے تب جو ہے شادی بیاہ کرنے چاہیے، نکاح کرنے چاہیے۔ تو یہ جو کورٹ میرج، لو میرج وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، بعد میں ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بہرحال لڑکا لڑکی بالغ ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ بالغ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں ماں باپ کی خوشی ہو وہاں نکاح کرنا چاہیے، خیر و بھلائی اسی میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی مسئلہ آپ واٹس ایپ میں تو اچھا جی، واٹس ایپ پہ اگر آپ کو مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ظہر کے بعد سے لے کے رات میں عشاء تک 10 بجے تک کہ آپ کسی بھی وقت مسئلہ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے اس کا جواب دے دیا کروں گا۔ اچھا، مکہ کے اندر فوٹو کھینچنا کیسا ہے؟ جی فوٹو کھینچنا درست نہیں ہے، جاندار چیزوں کا فوٹو کھینچنا درست نہیں ہے۔ ہاں جو غیر جاندار ہے، دیوار ہیں، پیڑ پودے ہیں، جو ہے عمارتیں ہیں، تو ان کی فوٹو لی جا سکتی ہے، لیکن حرم کے اندر فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے، حرم میں جا کر کے جاتے ہیں وہاں گناہ بخشوانے کے لیے، لیکن فوٹوگرافی کر کے وہاں گناہ سر مول لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، بچنا ہی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ کورٹ میرج اسلام میں، جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ لوگ شادی کے کیا رقعے پر بسم اللہ لکھتے ہیں، کیا ایسا لکھ سکتے ہیں کیا؟ جی جو شادی کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بسم اللہ وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو لکھ تو سکتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے اس عمل سے بھی، کیونکہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے جو شادی کارڈ دعوت نامے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بعد میں لوگ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کو ایسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یا تو ادب کرو یا تو پھر بسم اللہ لکھنا چھوڑ دو، چونکہ دعوتی خط شادی کارڈ وغیرہ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، پھر بعد میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، کچرے میں پھینک دیں، جب ان پر دھول مٹی پڑے، وہ کسی کے پیروں کے نیچے آئے، کچرے میں جائے، تو یہ اللہ کے نام کی بید بھی ہے، بسم اللہ کی بید بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ لکھوانا ہی نہیں چاہیے، لکھوانا ہی نہیں چاہیے، یہی بہتر ہے۔ پھر آگے سامنے والے کی مرضی ہے، پھینکے رکھے جو اس کی مرضی ہے، نہیں تو جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے سلام کہہ دے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مقتدی سے پہلے سلام کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، چونکہ پھر وہ اقتدائی درست نہیں ہوئی نا، اقتدائی درست نہیں ہے، تو امام سے پہلے سلام نہیں کہنا چاہیے۔ پھر ذوالفقار نقش بندی کے بیانات سننا کیسا ہے، جبکہ ان کے بیانات میں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی؟ جی پیر ذوالفقار احمد ماشاءاللہ وہ نقش بندی سلسلے کے بڑے اکابر ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بیانات ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ جو بیانات کہتے ہیں تو ان کے بیانات عام طور سے دوسری کتابوں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل تو یہ اعتراض ان پر ہونا چاہیے کہ جہاں سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ کسی نہ کسی اور علامہ فہامہ نے وہ واقعات اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ بیان سن لیجئے، جو آپ کو فائدہ مند لگے فائدہ اٹھا لیجئے، جو آپ کے مطلب کا نہ ہو اسے چھوڑ دیجئے، بس میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ افتاء میں کون سی کتاب پر زیادہ محنت کرنا چاہیے؟ جی شامی پر، در مختار کے اوپر، اور رسم المفتی، شرح عقود رسم المفتی اس کے اوپر، اور الدر المختار اس کے اوپر، شامی کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ شادی کے 1 مہینہ بعد پتہ چلا کہ شوہر اول نے طلاق نہیں دی تو بھائی نکاح ہی نہیں ہوا، جب طلاق ہی نہیں دی تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ دوبارہ عورت کو علیحدہ کرے اور علیحدہ کر کے شوہر سے طلاق دلوا کر کے، یا جب وہ شوہر طلاق دے دے اس کے بعد نکاح کرنی چاہیے۔ اگر پتہ چل گیا طلاق نہیں دی پھر بھی ساتھ رہ رہا ہے تو یہ زنا اور حرام کہلائے گا۔ اب تک جو رہا وہ تو غفلت تھی، اس کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد اب ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ قضا نمازیں کیسے ادا کریں؟ جیسے آپ کو موقع ملے ویسے ادا کرتے رہیں، 2 رکعت قضا ہوئی تو 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز 4 رکعت، تو اس طریقے سے جو نماز جیسے قضا ہوئی ہے ویسے ہی اس کو بعد میں ادا کرنا لازم ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 وقتوں کے، زوال کے وقت، سورج ڈوبتے ہوئے، سورج نکلتے ہوئے، ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی اس کے علاوہ ہر وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جب بھی موقع ملے پڑھ لیجئے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضا نماز میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو 4 ہی پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو 4 ہی پڑھی جائے گی، بھلے آپ 1 سال بعد پڑھیں چاہے 10 سال بعد پڑھیں، تو جو 4 چھوٹی تھی 4 ہی پڑھیں گے، 4 کی 2 نہیں ہوں گی۔ اچھا، کسی سے بیعت کیسے ہوتے ہیں اور بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، تو اللہ والا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، جھوٹ خوری نہیں کریں گے۔ تو تمام گناہوں سے آدمی توبہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ آدمی کے سر پہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تنبیہ کرتا ہے، تو آدمی کو عقل آ جاتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر بڑے نہ ہوں، تنبیہ کرنے والے نہ ہوں، بتانے والے نہ ہوں، تو وہ بے مہار ہو جاتا ہے، پھر من مرضی کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تاکہ اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے ڈانٹ سکے، میری اصلاح کر سکیں، تو اس لیے اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یونس گوہر کا بیان سننا کیسا ہے؟ یونس گوہر، جی پتہ نہیں بھائی، مجھے ان کے بارے میں انشاءاللہ میں ان کے بارے میں معلومات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ کرنسی نوٹ جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نوٹ جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیب میں نوٹ رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نوٹ کے اوپر جو فوٹی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی کہ جو مانع صلاۃ ہو جائے، مانع نماز ہو جائے، تو اس لیے نوٹ جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولنے سے تجدید نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے کیا؟ بیوی کو شوہر سے پردہ کرنا ہوتا ہے کیا؟ بھئی اگر بیوی شوہر سے پردہ کرے گی تو پھر رہ ہی کون گیا؟ تو شوہر تو اس کے لیے حلال ہے، وہ تو شوہر ہے، اس کے لیے تو پورا جسم دیکھنا جائز ہے، تو شوہر سے پردے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اوپر والا کہہ دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تو اوپر ہی ہے نا، ہے تو اوپر ہی، آسمانوں کے اوپر ہے، تو اس لیے اوپر والا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ موبائل میں قرآن پڑھنا بغیر وضو کے کیسا ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بنا وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جب قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو ٹچ نہ کیا جائے صفحہ بدلنے کے لیے۔ صفحہ بدلنے کے لیے بے وضو اسکرین کو ٹچ کر کے صفحہ بدلنا درست نہیں ہے۔ باقی قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، ایسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں فون ہے، آپ ایسے ہاتھ میں فون لے کر کے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، لیکن اس کو ٹچ کر کے صفحہ بدلنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ کیا پھٹے ہوئے قرآن دینی کتب کو جلانا کیسا ہے؟ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیں، قبرستان میں گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیں، لیکن اگر ایسی کوئی شکل نہ ہو، یہی آخری صورت ہو، تو پھر جلانے کی بھی اجازت دی ہے، علماء نے جلا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا سورج نکلتا ہوا چاشت کی نماز پڑھتا ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد، سورج نکلتے ہوئے تو جائز نہیں ہے، سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد آدمی کو چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نہیں، چاشت تو بعد میں پڑھی جاتی ہے نا، اشراق ہوتی ہے وہ تو، جی چاشت تو 10 بجے کی جاتی ہے، جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے تب، جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے تب چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد تو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء پڑھنا کیسا ہے؟ بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں، جی پڑھ لیجئے، واقعات ہی تو ہیں، کوئی عقائد کا مسئلہ، کوئی عقائد تو اس سے متعلق نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفار کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سب سے بہتر ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، کیا زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے؟ جی کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا کیا تھا، تو کھڑے ہو کر کے بھی اور بیٹھ کر کے بھی دونوں طرح جائز ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں پڑھنی ہوگی، یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب اور سنت ہے، پڑھ لیں گے تو اچھا ہے۔ کیا قدوری سے مسائل بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں قدوری سے مسائل بتا سکتے ہیں۔ مشہور صوفی شیخ ابن عربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھئی ان کے بارے میں نے زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے، ابن العربی کے بارے میں زیادہ مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، پہلے میں خود معلومات کر لوں پھر آپ کو بتا سکوں گا۔ جی اچھا، اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے، اب آگے کوئی اور سوال مت پوچھے گا، ایک دو لوگوں کے جو سوال ہے بس میں ان کے جواب دے دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، ہماری عشاء کا نماز کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو باقی لوگوں کے جو سوال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، ابھی آپ کوئی اور مزید سوال مت پوچھیے گا اللہ کے واسطے۔ اچھا، اپنی مرحوم دادی کی فوٹو رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، مرنے والے کا فوٹو رکھنا اب جائز نہیں ہے، اب درست نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے، جو مر گئے ہیں ان کے فوٹو وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے چاہیے۔ بعض دفعہ مقتدی امام سے تھوڑا پہلے سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں تو کیا نماز ہوگی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی، اگر مقتدی اور امام دونوں ایک رکن میں شامل ہو جاتے ہیں، بھلے ہی مقتدی پہلے جھک جائے یا بعد میں جھک جائے، لیکن دونوں ایک ساتھ رکوع میں پائے جاتے ہیں، بھلے ہی ایک سیکنڈ کے لیے ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ تاریخ ہے واقعہ صحیح ہے یا موضوع گھڑی ہوئے کیسے پہچانا؟ آج کل عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں اولیاء سے، بھئی یہ تو میرے لیے بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیسے پہچانے صحیح ہے یا غلط ہیں، لیکن عموماً ایسا ہے کہ جن کو عقل تسلیم ہی نہ کرے، جن کو عقل تسلیم ہی نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو من گھڑت ہی ہوں گے، اکثر ایسی میں تو بس یہ کہوں گا کہ اپنے یہاں کے علماء سے معلوم کر لی جائے کہ جی یہ واقعہ ایسے ایسے ہے، صحیح ہے یا غلط، انشاءاللہ وہ جو کہیں اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔
لاٹری ڈالنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے لاٹری، یہ بھی جوا ہے، اور جوا ناجائز ہے، منع کیا گیا قرآن کریم میں، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے۔ داڑھی رکھنے والے احادیث میں تو یہودیوں کی مخالفت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم ان سے الگ پہچان ہے تو داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی ان کی مخالفت کرنی ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تو جو حضور کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تو وہ تو رکھنی ہی رکھنی ہے۔ یہودیوں کی مخالفت ہی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ داڑھی اسلامی شعار ہے، حضور کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، تو اس لیے رکھنا چاہیے، چہرے کی زینت ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ سرچ کر کے داڑھی کے فائدے کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسکن کے کینسر نہیں ہوتے اس سے، بہت سارے لوگوں کو یہاں کینسر ہو جاتا ہے، ماؤتھ کینسر ہو جاتا ہے، داڑھی بہت ساری آپ کو جو ہے کینسر اور اس طرح کی بیماریوں سے بچاتی ہے، داڑھی کے فائدے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا؟ نہیں نہیں، یہ تو سنت ہے، اور اگر عاشق رسول ہیں تو سنت کو اپنائیں گے ضرور۔ ابھی کے زمانے میں آپ کے نزدیک کس سے بیعت کرنا چاہیے؟ جی جو اکابرین ہیں ان سے۔ اکابرین میں مولانا قمر الزما صاحب بھی ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا عاقل صاحب مظاہر العلوم کے اندر ہیں، وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اکابر ہیں، میں تو دو چار کوئی جانتا ہوں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں۔ تو اللہ والے جن کے دین کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی سنت و شریعت کے مطابق ہے، تو ایسے اکابر اور بزرگوں سے بیعت کرنا چاہیے، وہ چاہے کہیں پہ بھی ہوں۔ اچھا، جاوید غامدی کی کتاب میزان پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی میں نے کہا ہے کہ اگر وہ عقائد سے متعلق ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر اس میں کچھ اور بیان کیا گیا ہے تو پھر اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ مت پڑھیے۔ جو بندہ خود شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے پڑھنے سے دل کے اندر ظلمت ہی پیدا ہوگی، اندھیرا پیدا نہیں ہوگا۔ جی میں نے کہا تھا کہ اور مسئلے مت پوچھیے گا، میں اور کا جواب نہیں دے پاؤں گا، وقت کم ہے۔ ایک مسئلے پر حنفی مفتیان کرام کے الگ الگ فتوے ہیں، تو آدمی اپنی مرضی سے کوئی بھی فتویٰ مان سکتے ہیں کیا؟ جی اگر کسی مسئلے کے اندر الگ الگ علماء کی رائے ہیں تو آپ کسی بھی ایک مفتی کی رائے کو مان لیجئے، کسی بھی ایک مفتی کے مطابق عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا جو بھی ثواب یا وہ جو ہے اس کا وبال ہوگا وہ اس مفتی کے اوپر ہوگا۔ تو اگر الگ الگ جو ہے وہ ہیں تو کسی ایک کی بات مان لیجئے گا۔ چاروں امام کے مذاہب پر کوئی کتاب ہو تو بتائیے۔ جی ائمہ اربعہ کے نام سے کتاب ہے، تو اس کو انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا، ائمہ اربعہ۔ عقیقے کی چاندی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، جی دے سکتے ہیں مسجد میں بھی، عقیقے کے اندر جو چاندی کی جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غریبوں میں استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے تو، اور صدقہ غریبوں کا حق ہے، تو اس لیے غریبوں کو دینا چاہیے۔ عطر داڑھی پر پھیرنا کیسا ہے؟ جی پھیر سکتے ہیں، سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے، اپنے سر اور داڑھی میں عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، تو اس لیے لگا سکتے ہیں داڑھی میں بھی۔ کیا اکیلے فرض نماز میں کیا کہتے ہیں کھجاتا، کیا کہہ رہے ہیں بھائی نور القریشی، کیا اکیلے فرض نماز میں کھا جاتا ہے؟ پتہ نہیں، سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال تو یہ تھا آج کا لائیو سوال جواب، بے شمار مسائل ہوئے ہیں، ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائیے، ہمارے چینل سے لوگوں کو جوڑیے اور ان تک یہ مسائل ہماری ویڈیوز پہنچائیے، تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو دین کے مسائل معلوم ہو اور امت شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنت زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیاوی آفتوں سے، آسمانی آفتوں سے، زمینی بلاؤں سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امان جو ہے اپنے امن و امان میں رکھے۔ جی آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے اتوار کو، تو آپ لوگ بقیہ جو سوال ہے اگلے اتوار کو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔